جی خیریت سے ٹھیک ٹھاک. 3300 آ رہا ہوگا خیریت سے. اب ٹھیک ہے. جی شروع کریں. سر 3300 آؤٹ آف کمیشن. اس کے انہوں نے ایل این جی انکوائری لی. شارٹ فال ہوا نا. ہاں ہاں آؤٹ آف کمیشن مس مچ مور. سوری آئی مینٹ آؤٹ پلانٹس آؤٹ آف آؤٹ گیس. ٹھیک ہے میں کہہ دوں گا. جی وہ میں دیکھ لیا میں نے. رک جائیں جی کافی سر. صاحب آتے ہی پیٹرول مہنگا کرنا پڑے گا. پیٹرول ہوگا تو مہنگا کریں گے. پیٹرول آپ مفت کر دیں. ابھی آپ 70 ارب دے رہے ہیں جیب سے ہر مہینے. 90 دے دیں گے 100 دے دیں گے کیا ہے. رک جائیں سر رک جائیں. امیر ممالک میں ایسے ہی ہوتا ہے. نہیں تو رک جائیں سر. ٹھہر جی کرتے ہیں. جی یہ یہاں پہ میڈیا کے حضرات کہہ رہے ہیں جی اسٹارٹ کر لیں. کر لیں. ہیلو. چلیں جی. ہمیں حکم آئے گا تو کریں گے. جی شروع کر لیں. کر لیں شروع. اچھا چلیں آپ بتائیں گی پھر. آپ بتائیں گے سر. وہ شیخ رشید بول رہے ہو کہہ رہی ہیں. ختم ہو گئی. 6 سے 12 کیوں کہہ رہے ہیں. 6 سے 12 گھنٹے. 12 گھنٹے تک کیا ہے. دونوں پن سٹی سے بھی خبریں آئی ہیں, لاہور سے بھی ہیں. 12 نہیں ہے 6 ہے. سر نیوز رپورٹ بار آتی ہیں. نیوز میں ان کی اسپیچ ہے آج. آپ کو وزیر اعظم کی اسپیچ ہے. فواد چودھری نے ٹویٹ کیا کہ ان پہ قاتلانہ حملے کا پلاٹ کو پکڑا گیا تو ہم اس کو ان کی انکریز کرتے ہیں. گھنٹے کی ہوئی 8 کی اناؤنسڈ ہے. ٹھیک ہے. اسٹارٹ کریں. جی اب ہنسی آ گئی. آپ شروع کر رہے ہیں. میں آپ کو فوٹو بھیجوں گا. میں ایک قیمت لگائی ہے نا. ضرور بھیجیے گا. ہم بڑے خوش ہو یار. بڑا ڈبہ آیا ہے چاکلیٹیں. جی شروع کریں جی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی مارچ کا مہینہ ختم ہوا ہے. اپریل کا مہینہ شروع ہوا ہے اور پاکستان میں 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. یہ آج حالت ہے ملک کی کہ اس مہینے میں جہاں پر ڈیمانڈ بہت کم ہوتی ہے. میرا خیال ہے اس وقت 14,000 کی یا 15-16,000 کی ڈیمانڈ ہے اور اس میں سے بھی 3300 کی کمی ہے اور 12 گھنٹے تک پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. یہ اس حکومت کے کارنامے ہیں. یہاں کسی بیرونی سازش کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کے عوام عمران خان کے خلاف سازش کر کے اس کو گھر بھیجیں گے. جو آیا تو یہ کہتا رہا جی بہت زیادہ بجلی لگ گئی ہے, پاکستان کو بجلی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور آج یہ حقیقت ہے کہ نپرا کہہ رہا ہے کہ منسٹری کہہ رہی ہے کہ 5400 میگا واٹ کی شارٹ فال آ گئی ہے. یہ کیسے آئی ہے, کیوں آئی ہے, یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. جو اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی.
اس مہینے پاکستان کے عوام کو 42 ارب روپیہ فالتو دینا پڑے گا. ہر یونٹ کے اندر 4.68 کا اضافہ ہے. ہر یونٹ جو آپ استعمال کر رہے ہیں، استعمال کیا ہے پچھلے مہینے، آپ کو 4.68 فی یونٹ دینا پڑے گا. یہ 42 ارب روپیہ پاکستان کے عوام کو یہ پیسہ ادا کرنا پڑے گا. ابھی ہمارے پاس کوئی حقائق نہیں ہے، جو ہمیں حقائق ملے ہیں ان کی بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں. انشاءاللہ جب حکومت آئے گی تو پوری اس معاملے کے حقائق آپ کے سامنے رکھ دیں گے. آج حالت یہ ہے کہ 4 سال کے دعوے اور جھوٹ بولنے کے بعد، 6 وزیر بدلنے کے بعد، آج ملک کی حالت یہ ہے کہ نہ کوئی LNG ٹرمینل لگ سکا ہے، نہ 1 انچ پائپ لائن پاکستان میں بن سکی ہے. اور آج جتنے بھی جو سب سے سستی بجلی بنانے والے پلانٹ ہیں پاکستان میں وہ بند ہیں. جو ہمارے کامرس منسٹر ہیں ان کا پلانٹ بند ہے. جو ہمارے سابقہ خود پیٹرولیم کے مشیر رہ چکے ہیں ان کا پلانٹ بھی بند ہے. اور حالت یہ ہے کہ CNG بھی بند کر دیا گیا ہے. جو کیپٹیو پلانٹ ہیں جو بجلی سب سے بہتر بجلی بناتے ہیں وہ بھی گیس پر بند ہیں. کوئی گیس نہیں ہے. جب دنیا میں سستی ترین گیس بک رہی تھی، جو آج پاکستان کو سال میں 200 سے 300 کروڑ ڈالر کا فائدہ دیتی، کوئی معاہدہ نہیں ہوا. جو معاہدے ہو گئے وہ ان کے سامنے کینسل ہوئے. اور وہ شپ جو LNG کے جو پاکستان کو $20 ملین $25 ملین کے ملتے تھے، آج وہ بازار میں $70 ملین کے بک رہے ہیں. تو نہ LNG ہے، نہ پائپ لائن ہے، نہ ٹرمینل ہے. اور یہ وہ حکومت جس نے تیل لے کر پاور پلانٹ چلانے شروع کر دیے کہ LNG نہیں ہے، آج تیل بھی نہیں ہے. سب سے سستی ترین بجلی بنانے والے کوئلے کے پلانٹ، آج تینوں پلانٹس کے پاس کول کی بھی کمی ہے، کوئلہ بھی نہیں ہے. کوئی پیمنٹس پاور پلانٹس کو نہیں ہو رہی، اس لیے وہ اب مزید بجلی بنانے سے قاصر ہیں. اور یہ تمام جو معاملات ہیں اس کا اثر ملک پر یہ ہے، پاکستان کے عوام پر یہ ہے کہ آج 2600 ارب روپے کا، یہ کتنے بندے، 26,000 کروڑ روپے، یہ آج حالت ہے. یہ پاکستان کے عوام نے ادا کرنا ہے. 1000 ارب جو ہے وہ گیس کے اندر پاکستان کے عوام نے ادا کرنا ہے. یہ آج مارچ اور اپریل کی حالت ہے. آپ خود ہی سوچ لیں کہ جب جون جولائی میں کیا حالت ہوگی پاکستان کی. یہ بدنصیبی ہے اس ملک کی کہ ایسے حکمران رہے ہیں جنہوں نے 4 سال جھوٹ بولنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا. اور آج جب وہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ حقائق انشاءاللہ سب عوام کے سامنے رکھنے پڑیں گے. ہم نے کوئی بہانے نہیں بنانے، لیکن ان حقائق کا علم پاکستان کے عوام کو ہونا چاہیے کہ وہ ملک جو 2018 میں دنیا کی سستی ترین بجلی بنا رہا تھا، جس کے پاس سرپلس بجلی بنانے کے کارخانے موجود تھے، جو دنیا کی سستی ترین LNG لے رہا تھا، جس کے پاس سرپلس ٹرمینل کیپیسٹی تھی، 4 کمپنیاں ٹرمینل لگانا چاہتی تھی ملک کے اندر اپنے خرچے پر، حکومت کی گارنٹی کے بغیر. پائپ لائن کے 2 منصوبے چل رہے تھے، آج کچھ بھی نہیں ہے. اور آج حالت یہ ہے کہ ہم مارچ اپریل کے مہینے میں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں. اس کے باوجود
ہر آدمی ہر یونٹ جو آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں آپ 4 روپے 68 پیسے زیادہ ادا کریں گے، یعنی 300 یونٹ بجلی استعمال کرنے والا 1500 روپے فالتو دے گا، حکومت کی نالائکی کی وجہ سے۔ سعودی عرب جیسا ملک ڈیزل سے بجلی نہیں بناتا، پاکستان نے سینکڑوں ارب روپے کی بجلی ڈیزل سے بنائی ہے، اس لیے کہ آپ کوئی فیصلے نہ کر سکے، اس لیے کہ آپ نالائق تھے۔ کابینہ کا فیصلہ تھا کہ تیل سے بجلی نہیں پاکستان میں بنائی جائے گی، یہ مہنگا ہے، یہ ملک کو نقصان دیتا ہے۔ کابینہ کا فیصلہ 2018 کا ختم کر دی گئی تھی، یہاں پر سستی ترین LNG نہیں لی گئی جو کووڈ میں اویلیبل تھی، اور تیل امپورٹ کرنا شروع کیا گیا۔ اس کا وجہ صرف اور صرف کرپشن ہے۔ تیل وہ معاملہ ہے جس میں پیسے بنائے جاتے ہیں، کیونکہ تیل دنیا میں کہیں اور بکتا نہیں ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ سوائے وہ معاہدے جو پاکستان مسلم لیگ نون نے کیے تھے، ان کے علاوہ کوئی LNG ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج ٹرمینل کیپیسٹی 1200 کی ٹرمینل کیپیسٹی میں سے 700 استعمال ہو رہی ہے، ہمارے پاس LNG نہیں ہے، سستے ترین بجلی کے کارخانے بند ہیں۔ تو یہ ایک مسائل کا پہاڑ ہے جس کو انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون عبور کرے گی، لیکن حقیقت عوام کے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ میں پھر ایک دفعہ کہہ دوں کہ آج ملک میں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ آج مارچ اپریل کے مہینے میں، جون جولائی میں کیا ہوگا آپ خود اندازہ لگا لیں۔ یہ بدنصیبی ہے ملک کی کہ وہ حکومت جو یہ کہتی تھی کہ پاکستان میں بہت زیادہ بجلی کے کارخانے لگ گئے ہیں، وہ آج مارچ میں بھی عوام کو بجلی دینے سے قاصر ہے۔ اس کو کہتے ہیں نالائکی، اس کو کہتے ہیں نااہلی، اسے کہتے ہیں بدنیتی، اسے کہتے ہیں کرپشن، اور یہ حقائق عوام کے سامنے آئیں گے۔ ہم نے بہانے نہیں بنانے، پاکستان مسلم لیگ نون مسائل حل کرتی ہے، بہانے نہیں بناتی۔ انشاءاللہ یہ مسائل بھی حل ہوں گے، لیکن جس حد تک بگاڑ آ چکا ہے، جس حد تک ملک میں خرابی آ چکی ہے، اس کا عوام کو علم ضرور ہونا چاہیے کہ یہ دعوے دار جو تھے کہ ہم ملک کو ٹھیک کریں گے، ایک پیٹرولیم منسٹری میں، پاور منسٹری میں ایک منصوبہ نہیں لگ سکا۔ آج 4 سال ہو گئے، اور جو منصوبے لگے ہوئے تھے، جو بجلی بناتے تھے، سستی ترین بناتے تھے، ان کو اب چلانے سے قاصر ہیں۔ پاکستان کے پاس 4 ایسے پاور پلانٹ ہیں جو LNG پر دنیا کی سستی ترین بجلی بناتے ہیں، وہ اس سال ڈیزل پر چلتے رہے اور دنیا کی مہنگی ترین بجلی بناتے رہے۔ یہ عمران خان کے کارنامے ہیں جس نے اس ملک کو دیوالیہ کر دیا۔ اس مہینے بھی پاکستان کے عوام 42 ارب روپیہ جیبوں سے دیں گے، عمران خان کی نالائکی اور کرپشن کا۔ میں اگر دو چیزیں کہہ دوں، نہیں، میں 2 چیزیں صرف کہہ دوں۔ ایک کیا میں صرف 2 چیزیں کہہ دوں۔ سر نے بات تو ساری کر لی ہے معیشت کے بارے میں، کہ آپ جانتے ہیں کہ روز بروز پاکستانی روپیہ جو ہے وہ گرتا جا رہا ہے، 185 روپے کا بھی ہو گیا اب ڈالر۔ اور کل جو خبر آئی ہے کہ پاکستان کا جو ریزرو ہے، جو فورن کرنسی ریزروز ہے، زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں اسٹیٹ بینک کے، وہ کل پچھلے ہفتے میں صرف ایک ہفتے میں 2.9 ارب ڈالر کم ہوئے ہیں۔ 2.9 ارب ڈالر یعنی کہ 2900 کروڑ ڈالر کم ہو گئے ایک ہفتے کے اندر۔ اور اس مہینے کے اندر 4.3 بلین ڈالرز مارچ کے مہینے میں کم ہوئے، 4300 ارب ڈالر کم ہوئے ایک مہینے کے اندر۔
मार्च के महीने में। ये ऑब्वियसली बड़े ख़तरे की घंटी है कि एक तरफ आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, जो एक पीटीआई बात करती थी कि मुस्लिम लीग नून जब गई थी तो मईशत में एक मसला हम छोड़ के गए थे बकौल पीटीआई के कि करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा था, तो आज पीटीआई ने 33% डॉलर बढ़ा दिए, 27 अरब डॉलर का कर्ज और ले लिया, 17,000 अरब रुपए का कर्ज और ले लिया, हर पाकिस्तानी को गरीब कर दिया। और ये सब करने के बाद अगर हम 19 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए थे तो ये 20 अरब डॉलर का छोड़ के जाएंगे, तो वहीं खड़ा कर दिया इन्होंने लाकर, और उससे बल्कि कर्ज मकरूज कर दिया पाकिस्तानी कौम को। तो एक ये बात थी। दूसरी ये बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है पीटीआई के दौर में। ये सामने राना मार्केट है, उधर जाके देख लें, अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है तो वो लोग वहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं। और सच्ची बात ये कि जिस तरह ये लोग गिनते हैं वो लोगों को भी एम्प्लॉयड गिनते हैं। अगर आप घर में आपके भाई के साथ या अपने खाविन के साथ अगर थोड़ा सा उनके काम में मदद कर देते हैं क्योंकि आपके पास जॉब नहीं है, तो उसको भी एम्प्लॉयड गिनते हैं। 21% पाकिस्तानी इस वक्त उस तरह के एम्प्लॉयड गिने जाते हैं कि जो फ्री के अंदर अपने भाई की या बाप की या शौहर की या बीवी की मदद कर रहा है। तो ये एम्प्लॉयमेंट डेफिनेशन जिस तरह इन्होंने करी है इस तरह करा है। वरना इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हफीज़ पाशा साहब कहते हैं कि जब से खान साहब की हुकूमत आई है 60 लाख लोगों मज़ीद बेरोज़गार हो गए। और अगर कोई ये आदमी समझता है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में आज रोज़गार बढ़ गया है पहले से, तो मेरे ख्याल से वो अहमकों की जन्नत में रह रहा है। दैट्स इट। दो सवाल मेरे अपना शाहिद खजाना बाजी साहब जी। से। मैं इतनी और बात कर दूं कि एक पीटीआई जो बात कर रहा है कि उनका बम्पर क्रॉप्स हुए, तो ये भी देख लीजिए कि पिछले साल कॉटन का क्रॉप जो था वो 5.3 मिलियन बेल, 53 लाख बेल हुई थी, जो 1983 के बाद सबसे कम है। और इस साल जिसको ये बम्पर क्रॉप बोल रहे हैं वो 70 लाख बेलें हुई हैं। जो हमारा ख़राब साल था, हमारा आखिरी साल था, उसमें 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा बेलें हुई थी। तो वो 40% हमसे ज़्यादा नीचे हैं, और लेकिन अपने आप को बम्पर क्रॉप कह रहे हैं। वीट हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर बम्पर क्रॉप हो रहा है तो हम गंदम क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं? हर साल हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। खान साहब रशिया जब गए थे तो उन्होंने कहा था कि 2 मिलियन टन चाहिए। तो या आप बम्पर क्रॉप की बात कर लें या इंपोर्ट की बात कर लें, मेज़ की कमी हो गई है, चावलों की कमी हो गई है, हर क्रॉप कम हो गया है। और क्यों हुआ है? क्योंकि 1,40,000 टन पिछले 6 महीनों में इन्होंने फर्टिलाइज़र खाद को स्मगल करवा दिया। 6 महीने पहले कंपनियां कह रही थी हमको एक्सपोर्ट करने दो, खान साहब ने मना कर दिया और 1,40,000 टन स्मगल करवा दिया। लिहाजा हम जाके इधर बैठे हुए हैं आज। और अगर आज खाद की लाइनें लगी हैं हमारे किसान की वजह से, किसान को, तो कल हमको गंदम की लाइनें लगानी पड़ेंगी। सर मैं गुजारिश कर दूं जी, ये झूठ बोलने के लिए भी अकल चाहिए होती है। गंदम हम इंपोर्ट कर रहे हैं, चीनी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कॉटन हम इंपोर्ट कर रहे हैं, यूरिया हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो बम्पर क्रॉप कहाँ गई? इसका जवाब है किसी के पास? हमारी हुकूमत में इनमें से एक चीज भी इंपोर्ट नहीं होती थी। तो झूठ बोलने के लिए भी थोड़ी बहुत अकल तो चाहिए होती है। शाहिद साहब ये बताइएगा कि जिस तरह पिछली हुकूमत 3.5 साल ये कहती रही कि पिछली हुकूमतों की करप्शन की वजह से ये सारे हालात खराब है, हमने कभी नहीं कहा। खुशखबरी मिलेगी आपको। मैंने आपको बता दिया, हमने हकायक अवाम के सामने जरूर रखने हैं, हमने काम करना है। ये 3.5 पौने 4 साल रोते ही रहे, काम एक पैसे का नहीं किया। तो इंशाल्लाह हम काम करेंगे, आपको रिजल्ट नजर आएंगे, अवाम को रिलीफ इंशाल्लाह मिलेगा। ये लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं जहां पर हुकूमत ने सैकड़ों अरब रुपया जाकर लगाया है। आप सिर्फ ये पता कर लेंगे जो सेहत कार्ड तकसीम हुए हैं जिनसे अवाम को कुछ मिलना नहीं है, एक एक तहसील में 50-50, 60-60 हज़ार कार्ड तकसीम हुआ है। वुज़रा गए हैं, वज़ीर आला गया है, वज़ीर आज़म गया है। ये चीज़ें ऐसे ही हैं। आप जब इलेक्शन होंगे आपको नजर आ जाएगा इस हुकूमत की हकीकत क्या है। शायद साहब ये बताइएगा कि ज़ाहिर सी बात है कि इमरान खान साहब ने जो लास्ट कुछ स्टेप्स ऐसे लिए थे जिसमें एक उन्होंने बजट तक जो है वो पेट्रोल की कीमतों को फ्रीज़ किया था, इसी तरह बिजली की कीमतों को फ्रीज़ किया था। तो आने वाली हुकूमत जो है, अगर आप तहरीक एतमाद के बाद कामयाब होकर आते हैं, तो क्या ये ऐलानात जो उन्होंने किए थे बजट तक बिजली और पेट्रोल की कीमत बरकरार रहने की, ये बरकरार रहेगी या कि आते ही महंगाई बम जो है वो गिरा दिया जाएगा वहाँ पर?
دیکھیں یہ اعلانات جو ہوتے ہیں یہ اعلان کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. 150 ارب روپیہ آپ اضافی قرضہ لے کر یہ کام کر رہے ہیں. جس آدمی کو پتا ہو میری حکومت جا رہی ہے وہ یہی کام کرتا ہے. ان چیزوں کو مینیج کرنا پڑے گا. آج بھی آپ دیکھ لیں پیٹرول ڈیزل کی مد میں 60 سے 70 ارب روپیہ 2.5 ارب روپیہ یومیہ حکومت قرضہ لے کر ادا کر رہی ہے. قرضہ لے کر. بجلی کی مد میں آپ 42 ارب روپیہ اس سال یہ عوام دیں گے، یہ حکومت قرضہ لے کر دے گی. قرضے جو ہوتے ہیں وہ عوام نہیں ادا کرنے ہوتے ہیں. مہنگائی بڑھتی ہے. یہ چیزیں باتیں کرنے سے نہیں ہوتی، جھوٹ بولنے سے نہیں ہوتی. فائنانس منسٹر کہاں پر ہے؟ آ کر بات کرے نا. کیا اس نے اس کام کے لیے بجٹ میں پروویژن رکھی ہوئی تھی کہ حکومت اتنے پیسے دے گی؟ اضافی قرضہ ہے جس کی کسی کو فکر نہیں ہے. کتنے 4300 4600 تقریباً 4600 ارب روپیہ 4600 ارب روپیہ اس سال مالی سال میں ڈیفیسٹ ہے. 4600 ارب روپیہ. جب ہماری حکومت گئی تھی پورے پاکستان کی تاریخ کا جو قرضہ تھا وہ 28,000 ارب تھا. یہاں 4300 ارب ایک سال میں وہ اضافہ ہو گیا. یہ آج کے حقائق ہیں. اچھا ورژن بتائیے گا ابھی رات کو خطاب کیا وزیر اعظم عمران نے اور اس میں انہوں نے ایک متبادل اسی خط کا تذکرہ کیا. اسی جگہ پہ آپ نے پریس کانفرنس کی تھی اور یہ کہا تھا کہ ان کیمرہ سیشن بلایا جائے تاکہ حقائق سامنے آئیں. کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا، اپوزیشن نے اس میں شرکت نہیں کی. ایک تو اس کی وجہ بتائیے گا اور دوسرا یہ بتائیے گا جو نیریٹو عمران خان نے اس وقت دیا ہے امریکہ کا جو یار ہے، تو آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ کس طرح سے اس بیانیے کا اپوزیشن مقابلہ کرے گی؟ کیونکہ انہوں نے آپ کو دیکھیں یہ معاملہ سارا سیٹل ہو گیا ہے. آپ کی عقل یہ تسلیم کرتی ہے کہ کوئی آپ کے خلاف سازش کر رہا ہو اور گھر بلا کے آپ کو بتائے کہ میں تمہارے خلاف سازش کر رہا ہوں. امریکہ کے اسپوکس مین نے کہہ دیا کہ ہم تو کسی کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتے، ہم سازش نہیں کرتے. یہ بات ختم ہو گئی ہے. یہ آخری باتیں ہوتی ہیں جب اور کچھ نہ رہے. عمران خان آگے یہ بتاتا عوام کو کہ میں نے تمہیں یہ فائدہ دیا ہے، میرے ساتھ چلو. میں نے پاکستان کو یہ ترقی دی ہے، میرے ساتھ چلو. پاکستان کے دشمنوں کو تو اس سے بہتر آدمی کوئی نہیں ہے جو پاکستان کو زوال پذیر کر رہا ہے. تو آج یہ باتیں جو ہیں یہ آپ ان کی ماضی بھی دیکھ لیں جو عمران خان صاحب فرماتے رہے امریکہ کے بارے میں. تو ہمارے زمانے میں جب ٹرمپ نے ایک صرف ٹویٹ کیا تھا 1 تاریخ کو، آپ کو یاد ہوگا 1 جنوری 2018 کو پاکستان کے بارے میں، ہم نے اسی وقت نیشنل سیکورٹی کمیٹی بنائی تھی، اس کو جواب دیا تھا. یہاں یہ امریکہ کے صدر نے ٹویٹ کیا تھا. یہاں پر ہمارا سفیر جو ابھی تک ہم یہ بھی بتانے سے قاصر ہیں کہ کس ملک کا سفیر ہے، سرکاری طور پاکستان نہیں بتا سکا کہ کون سے سفیر نے کون سے ملک نے ہمارے میں بات کی ہے. یہ حال ہے پاکستان کی خود مختاری کا. ایک حکومت تھی جو امریکہ کے صدر کو براہ راست جواب دیتی تھی. ایک حکومت ہے جو نام ملک کا لینے سے قاصر ہے. پوری نیشنل سیکورٹی کمیٹی نام نہیں لے سکتی کہ کون سے ملک نے ہمیں دھمکی دی ہے. دھمکی کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور کہتے ہیں ہم خود مختار ہو گئے. یہ فرق ہوتا ہے. مجھے یہ بتایا جائے 7 کو آپ کو خط آیا ہے، آپ نے 27 کو جلسہ کیا ہے. یہ کدھر تھے آپ؟ یہ 3 ہفتے کیوں نہیں پاکستان کے عوام کو بتایا؟ کوئی نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں دعوت نہیں آئی. ایک پارلیمانی کمیٹی اسپیکر صاحب نے بنائی ہوئی ہے جس میں ہم کبھی نہیں جاتے کیونکہ ہمارا کوئی اعتماد اسپیکر پہ نہیں ہے. یہ قومی مسئلہ ہے، پارلیمنٹ میں ہم آئے بتائے عوام کو کون سی اس کو تکلیف ہے، کس نے دھمکی دی، ہم اس کے ساتھ ہیں. پاکستان کو دھمکی وزیر اعظم عمران خان کے زمانے میں آئی، وزیر اعظم شہباز شریف کے زمانے میں آئی. پورا پاکستان متحد ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دیکھیں اللہ نہ کرے قاتلانہ حملہ ہو، لیکن وزیر اعظم کے 2 دن رہ گئے، ان کو گھر پہ ہی رکھیں تاکہ قاتلانہ حملہ نہ ہو سکے.
یہ آخری ہفتے میں ہر چیز ہو رہی ہے. ہاں، ہر چیز یہ آخری 3 دن میں امریکہ بھی سازش کر رہا ہے، کارخانے حملے بھی ہو رہے ہیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں یہ گیس بجلی کا کیا ہوگا، ملک کی ترقی کا کیا ہوگا. خوشخبری آپ کو کام کر کے دیں گے. خوشخبریاں زبانی نہیں ہوتی. ہم نے 3.5 سال خوشخبریاں سنی ہے نا، کام ہوا ہے 1 پیسے کا زمین پر. اس لیے باتیں کرنے سے معاملات نہیں ہوتے. پاکستان مسلم لیگ نون نے معاملات حل کیے ہیں، انشاءاللہ پھر کرے گی. سب جواب دیں گے. جی یہ فیصلہ اپوزیشن نے کرنا ہے کہ کتنا عرصہ حکومت رہے گی. ٹھیک ہے نا. تھینک یو جی. ہاں جی شہزاد بھائی کیا حال چال؟